اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اللہ رب العزت کے بے پناہ انعامات اور احسانات اور اللہ کی طرف سے برسنے والی رحمتیں امت مسلمہ کے ان افراد پر جو اس رمضان المبارک کی قدر کر رہے ہیں، رمضان المبارک کے دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں، رمضان المبارک کے دنوں میں صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، راتوں کو تراویح کی شکل میں قرآن پاک سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور رات کو اٹھ کر سحری کرتے ہیں اور تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ان پر بے انتہا رحمتیں اور اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قرآن پاک کا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اس کو بہت گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں آیت مبارکہ ہی یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ویسے تو تمام در آسمانی کتابیں اور تعلیمات الہیہ جو بھی صحائف کی شکل میں نازل ہوئی ہیں یا کتابوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں نازل ہوئی، یا پہلی امتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کے اوپر صحائف نازل ہوئے ہوں، شیس علیہ السلام کے صحیفے ہوں، یا پھر زبور ہو، ایک پوری کتاب ہو جو سیدنا داؤد علیہ نبینا و علیہ السلام پر نازل ہوئی، ساری کی ساری کتابیں اسی قرآن پاک سمیت رمضان المبارک کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ ہم تورات کو دیکھیں تو وہ بھی قرآن پاک کی طرح رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے، انجیل کو دیکھیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس مہینے کو اپنے پیغام کے ساتھ بھی خاص رکھا ہے، آسمانی کتابیں بھی اسی میں نازل فرمائی ہیں، اور بڑے بڑے واقعات بھی اسی رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت نے واقع فرمائے ہیں، رونما فرمائے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ العزیز اس موقع کے اوپر ایک پوری سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور وہ سورت ہے سورہ مریم۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مریم کو قرآن پاک میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن پاک کی 19 نمبر سورت مبارکہ ہے، اور اپنے اندر بے شمار حکمتیں، بصیرتیں، واقعات اور اللہ کی طرف سے پیغام اور اللہ کے خاص بندوں کی زندگی جو انبیاء علیہ السلام کہلاتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہمت والی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے وقت میں ان کے سامنے مطمع نظر میں کیا چیز ہوتی ہے، اور اپنی امت کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوا کرتا ہے، انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے میری اور آپ کی ذات کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے تذکرے ہماری ہی رہنمائی کے لیے بیان فرمائے ہیں، ہمارے لیے ہی وہ عبرت ہے، ہمارے لیے ہی وہ نصیحت ہے۔ چنانچہ اس سورت مبارکہ کو، جو کہ یہ مکی سورت مبارکہ ہے، تو مکہ میں نازل ہونے کے اعتبار سے مکی مضامین اس کے اندر جو بیان فرمائے گئے ہیں وہ اس وقت مکی دور کے بھی عین مطابقت کے ساتھ نازل ہوئے، اور آج اس دور میں بھی پوری طرح انطباق ہوتا ہے، پوری طرح صادق آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آغاز جو سورت کا کیا ہے وہ حروف مقطعات سے کیا ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے کہ جو ہیں تو عربی زبان کے ہی حروف تہجی سے مل کر بنے ہوئے،
لیکن اس کے معانی، اس کے مطالب کوئی بڑے سے بڑا عربی دان، کوئی بڑے سے بڑا عالم فاضل، کوئی بڑے سے بڑا محقق اور فلسفی اس کے معنی کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ اس کے معنی سمجھتا ہے، نہ اس کے معنی اس کو معلوم ہے، حالانکہ وہ با معنی الفاظ ہیں، لیکن اللہ نے وہ الفاظ اس لیے قرآن پاک میں نازل فرما دیے تاکہ انسان جب اس قرآن کی تلاوت کا آغاز کرے تو اپنی سمجھ بوجھ، اپنی فہم اور بصیرت کو اتنا زیادہ عمل دخل اس کا نہ کر دے کہ قرآن کے اصل پیغام کو سننا اور اصل پیغام کو سمجھنا ہی اس کے لیے دشوار ہو جائے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس قرآن کو سنو اور اس قرآن کو سمجھو تو پہلے اپنے ذہن کو خالی کرو اور یہ دیکھو کہ یہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، تب تو تم ہدایت کی طرف جاؤ گے۔ لیکن اگر تم نے پہلے سے ایک ذہن بنا لیا میں نے اس قرآن میں سے یہ چیز ہی نکالنی ہے، یہی معانی اور یہی مطالب ہی اخذ کرنے ہیں، تو پھر تم قرآن کی اصل روح کو تک تو نہیں پہنچ سکو گے۔ وہ جو تم کہہ رہے ہوگے، وہ جو تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا، جو تم سمجھ پا رہے ہوگے، وہ ان خیالات اور ان جذبات کے تابع ہوگا جو تمہارے دل اور دماغ میں پہلے سے پختہ ہو چکے ہیں۔ تو پھر عین ممکن ہے یہ قرآن پاک تمہیں ویسی رہنمائی فراہم نہ کر سکے جس کے لیے اصل میں یہ اتارا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے ایسی آیات شروع میں رکھی ہیں کئی ساری مکی صورتوں کے آغاز میں کہ جہاں پر انسان عربی جاننے کے باوجود بھی، علم اور حکمت رکھنے کے باوجود بھی عاجز ہو جاتا ہے۔ انہی میں سے ہے کاف ہا یا عین صاد اللہ اعلم بمرادہ ذالک، اللہ ہی اس کے معنی کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت عام طور پہ ایسے خاص واقعات کو بیان فرماتے ہیں، ایسے اہمیت کے حامل واقعات کو بیان فرماتے ہیں جس پر انسان کی عقل، فہم، فراست اس تک پہنچ نہیں پاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ایک ایسی قدرت کا اظہار فرما رہے ہوتے ہیں کہ جو اگلی آیات میں یہاں پر بھی ذکر ہے، اس سے پہلے انسان کا ذہن بنانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے اللہ ہر چیز پر قادر ہیں اور تمہاری فہم بہت ناقص ہے، یہ آیت رکھ دیتے ہیں حروف مقطعات کی کہ پہلے اس کے معنی سمجھ لو اور اس کے معنی کو تلاش کرو، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاؤ اور دلیل کے ساتھ ثابت کرو کہ ان معانی کا یہ معنی، ان الفاظ کے یہ معنی ہیں، تو پھر آگے بھی تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا۔ اور اگر یہاں تم فیل ہو گئے تو پھر یاد رکھو آگے بھی تمہیں یہی چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے معانی اور مفاہیم کو من و عن تسلیم کر لو۔ آگے واقعی بڑا زبردست ہے اور بڑا عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی تھی۔ بوڑھے ہو چکے تھے، صاحب اولاد نہیں تھے، لیکن سیدنا مریم علیہ نبینا و علیہ السلام ان کی پرورش میں تھیں۔ یہ جب ان کے پاس جایا کرتے اور دیکھتے ان کے حجرے میں تو وہاں پر بہت سارے پھل پڑے ہوتے تھے، لیکن وہ پھل ایسے ہوتے کہ ان کا یہ موسم نہیں ہوا کرتا تھا، بے موسمی پھل، گویا کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا اظہار فرماتے تھے۔ سیدنا مریم علیہ نبینا و علیہ السلام جن کے نام پر یہ صورت ہے، ان کا قصہ چونکہ ایک رکوع کی تمہید کے بعد شروع ہو رہا ہے، لہذا ان کے واقعات اور حالات اور ان کی حالات زندگی پر روشنی وہاں پر ہی ہم ڈالیں گے۔ یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کے لیے، وہ یہ کہ سیدنا زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے اور جا کر بے موسمی پھل دیکھتے تو یہ پوچھا کرتے تھے انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو وہ کیا فرمایا کرتی تھی جواب میں؟ قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے کامل طور پہ سپرد کر دیتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے ساتھ معاملہ عمومی سے ہٹا کر خصوصی فرماتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے ایسی ایسی کرامتیں، اور انبیاء ہوں تو ایسے ایسے معجزات اللہ ان کے ہاتھوں سے صادر فرماتے ہیں کہ عقل انسانی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر بیٹھتی ہے اور دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔
چنانچہ زکریا علیہ السلام نے دل میں خیال آیا کہ جب اس میری جو ہے یہ خالہ جو ہے ان کی اہلیہ زکریا علیہ السلام کی اہلیہ مریم علیہ السلام کی خالہ لگتی ہیں، تو جب اللہ نے اس بچی کو یہ انعامات سے نواز دیا تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ بڑھاپے میں ہمیں بھی اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ اس دعا کے مانگنے کا قرآن نے ذکر بھی کیا اور آداب کی رعایت کیا رکھی گئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، اور وہ کیا رحمت ہوئی؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا خفیہ ندا کے ساتھ۔ اب یہاں آداب بیان کیے گئے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان اور اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست ایک رابطہ ہے، ایک مکالمہ ہے، ایک ربط ہے، تو اس کے اندر جتنی اخلاص کی چاشنی ہوگی اللہ اور بندہ، اس کے درمیان میں کوئی اور نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی اور بندہ، نہ ہی ماحول کے اندر شور شرابہ، نہ ہی لوگوں کے لیے دکھلاوا، نہ ہی اس مانگنے والے کے ذہن میں اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ کوئی اور نیت اور ارادہ، تو یہ دعا درجہ قبولیت کو بہت جلد پہنچ جائے گی۔ یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے خفیہ ندا کی۔ خفیہ ندا سے کئی سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ انسان جب رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے تو ہر قسم کے جاندار اور انسان اور پورا ماحول اس کے اوپر وہ خاموشی طاری ہوتی ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اللہ کی رحمت بھی جوش میں ہوتی ہے۔ اب اس وقت میں جو انسان جاگے، جا کر وضو کرے، اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، تو اس وقت میں یہ بڑی امید ہے اور گمان غالب ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی نہ خیال آئے گا، نہ کوئی شخصیت آئے گی، نہ کوئی بندہ آئے گا، نہ کوئی ایسی چیز مخل ہوگی جو کہ اس کو اپنے اللہ سے رابطہ جوڑنے کے اندر اس کو رکاوٹ بن سکے۔ چنانچہ رات کی دعا، سرگوشی کے ساتھ دعا، یہ دعا کی قبولیت کا ایک بہترین موقع ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگا کرو اور خفیہ مانگا کرو، یعنی مخفی ہو کر مانگو جب کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو۔ اس دعا کی شان ہی الگ ہے۔ چنانچہ سیدنا زکریا علیہ نبینا علیہ السلام نے انہی آداب کی رعایت رکھی اور نداء خفیہ، خفیہ دعا مانگی۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک اور نقطہ بھی لکھا اور فرمایا کہ دیکھو بعض اوقات انسان کوئی ایسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ظاہری حالات اس کی مناسبت نہیں رکھتے، اب وہ کسی سے تذکرہ بھی نہیں کرتا، اگر وہ تذکرہ کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو ہنسی اور مذاق میں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس ظاہری طور پر مالی وسائل بہت کم ہیں، لیکن اس کا حج پر جانے کا ارادہ بھی ہے، اس کا عمرے پر جانے کا ارادہ بھی ہے۔ اب حج بیت اللہ کے لیے لاکھوں روپے کا خرچہ ہے آنے اور جانے کا، اس کے بعد گھر والوں کو بھی خرچ دے کر جانا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کے پاس اپنی جو جمع پونجی ہے وہ تو ہزاروں میں بھی نہیں ہے، اس کے پاس 20-30 ہزار روپیہ بھی نہیں بچتے، جو کماتا ہے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کر دیتا ہے، مہینے کے بعد وہ خالی رہ جاتا ہے، پھر پیسے آتے ہیں، پھر کماتا ہے، اب اس کے پاس جمع پونجی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہے یا دعا کرنا اس مرتبہ میں حج بیت اللہ کے لیے چلا جاؤں، یار دعا کرنا میرا ارادہ ہے میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اس سال۔ اب وہ اس سال بھی کہہ رہا ہے، حج پر بھی کہہ رہا ہے، حج کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ ہوتا ہے، اس سال کیسے جائے گا؟ اب بہت سارے لوگ سامنے یہ بات سن کر ہنستے ہیں اور بعض اوقات تو سوال بھی کر لیتے ہیں تمہارے پاس میاں پیسے جمع کیے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے پیسے تو نہیں ہیں، تو اب اور ہنسی مذاق میں اچھا پھر کیا تم نے ہوائی جہاز کی جگہ پر خود اڑ کر جانا ہے؟ اس طرح کے بہت سارے جملے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور بعض جن کے دلوں کے اندر دشمنی اور کدورت ہوتی ہے وہ تو باقاعدہ اس کی چھیڑ بنا لیتے ہیں کہ میاں
जेब में तो पैसा नहीं है और बातें देखो इनकी आसमानों पर चढ़ने वाली हैं, और दूसरों को भी बताते फिरते हैं भाई इनकी बात सुनी है तुमने, और मजाक उड़ाते हैं, तमस्कुर उड़ाते हैं। इसलिए आम तौर पे बंदा जिसके दिल के अंदर कोई तमन्ना होती है उसका इजहार बरमला नहीं किया करता है, और खास तौर पे उन हालात में जब ज़ाहिरी असबाब और वसाइल भी उसके मुआफिक ना हो और मौजूद ना हो। चनाचे उलमा ने यहाँ लिखा है कि चूंकि ये बड़े बूढ़े हो चुके थे और बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं, वो उम्र है कि जिसमें आम हालात में औलाद नहीं हुआ करती, अहलिया भी बूढ़ी हो चुकी हैं और दुआ मांग रहे हैं औलाद की, तो जाहिरी असबाब और वसाइल की मुताबिकत नहीं है, तो इस डर से कि लोग सुनकर हंसे नहीं, लिहाजा निदाअन खफिया दुआ मांग रहे हैं, या बारी ताला मैं चुपके चुपके तेरे से दुआ मांग रहा हूं, इसलिए कि लोगों के लिए तो कोई चीज मुश्किल और नामुमकिन हो सकती है, लेकिन ए बारी ताला आपके लिए कोई भी चीज ना तो मुश्किल है और ना ही नामुमकिन है, आपके लिए हर चीज मुमकिन हुआ करती है। चुनाचे ये दुआ आगे अल्लाह ने जिक्र की है। अच्छा, फिर दुआ के ही आदाब में से क्या है? अपनी आजिज़ी और इंकिसारी को बयान करना। चुनाचे वो फरमा रहे हैं क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, या बारी ताला मेरी हड्डियां बोसीदा हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। अपनी आजिज़ी का इजहार करना दुआ में अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है। और वश्तअला अर्रअसु शैबा, और मेरे सर में सफेद बाल का ज़हूर हो चुका है, शोला निकल गया है सफेद बाल का, यानी सारे के सारे मेरे बाल भी सफेद हो चुके हैं। हड्डियां मेरी बूढ़ी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, जवानी के कोई असरात नहीं, बाल मेरे सफेद हो चुके हैं। लेकिन ये तो है मेरी आजिज़ी और इनकसारी, लेकिन एक है ऐ अल्लाह आपकी कुदरत कामला और आपकी ताकत, उसका इजहार भी साथ किया। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, मैं कभी भी अल्लाह आपसे दुआ मांगने के बाद नामुराद नहीं हुआ हूँ, खसारे में नहीं गया हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने आपसे दुआ मांगी हो और ए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपने मुझे नाकाम कर दिया हो, मेरी दुआ कबूल न फरमाई हो, रद्द फरमा दी हो। मैं हूं या आप, हर एक इंसान इस दुनिया की जिंदगी में रहते हुए बेशुमार दुआएं करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेशुमार दुआओं को हमारे हक में मिन्नो अन कबूल फरमा लेते हैं। और जो दुआएं हमें बज़ाहिर लगती हैं कि कबूल नहीं हो रही, उसका भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक पूरा निज़ाम है। वो क्या निज़ाम है कि बाज़ औक़ात तो वो दुआएं इंसान के लिए बहुत सारी दीगर बलाओं और मुसीबतों जो कि उस पर आनी है उनके टालने का जरिया और सबब बन जाता है। गोया उस दुआ का फायदा और असर उसको जाहिर हो जाता है, और बाज़ औक़ात वो इंसान के लिए अजर के तौर पे रख ली जाती हैं। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत बुलाएंगे और बंदे से पूछेंगे ऐ मेरे बंदे तुझे फलां वक्त में फलां चीज की जरूरत थी, वो कहेगा जी बारी ताला मुझे जरूरत थी, तूने दुआ भी मांगी थी मेरे से, जी बारी ताला मैंने दुआ भी मांगी थी, फिर क्या बना था या बारी ताला मुझे तो ऐसे लगा मेरी दुआ कबूलियत के दर्जे को हासिल नहीं कर पाई थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई थी, मेरी वो जरूरत पूरी नहीं हुई थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं हाँ मेरे बंदे मुझे भी पता था तुझे उस काम की और उस चीज की जरूरत है, लेकिन मुझे ये भी पता था तेरी एक और जरूरत भी आने वाली है, चुनाचे मैंने उस बड़ी जरूरत के लिए उसको रख लिया। तेरी वो जो एक दुआ कबूल नहीं हुई थी उसके बदले में तुझे ये पहाड़ों जितना अजर सवाब आज क़यामत वाले दिन बतौर नेकियों के अता फरमाया जा रहा है, जाकर इसको नामे आमाल में रखवा दे और नेकियों का पलड़ा तेरा ताकि झुक जाए। अब इंसान जब आखिरत में इतना बड़ा अजर देखेगा अपनी उन दुआओं के बदले में जो बज़ाहिर दुनिया में कबूल नहीं हो सकी और उसकी कुछ आरज़ुएं और तमन्नाएं बाकी रह गईं,
اس کے بدلے میں اللہ کتنے قدردان ہیں اور کتنا بڑا اجر عطا فرما رہے ہیں، تو وہ وہاں پر ایک تمنا اور بھی کرے گا. وہ یہ تمنا کرے گا یا باری تعالی دنیا تو میری گزر ہی گئی ہے اور گزر ہی جانی تھی، اور وہ تو محدود زندگی تھی، کسی کو 50 ملی، کسی کو 60، کسی کو 70 اور کسی کو 80، لیکن وہاں پر جو ضروریات تھی وہ بھی آج عارضی تھیں. یا باری تعالیٰ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ فرماتا اور میری ایک بھی تمنا پوری نہ ہوتی دنیا میں، اور ان سب کے بدلے میں یہاں پر ایک ایک کے بدلے میں اتنا اتنا پہاڑوں جتنا اجر تو آج کے دن کے لیے میرے لیے رکھ لیتا اور آج مجھے عطا فرما دیتا، تو میری یہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس کا بھلا ہو جاتا اور میں بڑے بڑے درجات کو حاصل کر لیتا. چنانچہ یہاں پر بھی ایک دعا جو مانگی جا رہی ہے اس کے اندر اپنی عاجزی اور اللہ کی بڑائی اور طاقت اور قوت کا اظہار. یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیں دعا سے متعلقہ. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ بھی ان کلمات اور الفاظ کے اظہار کر دے اپنی دعاؤں میں، یا باری تعالی میں گناہگار ہوں، اپنی خطا وار ہونے کا اعلان اور اظہار کر دے، اقراری مجرم بن جائے، یا باری تعالیٰ میں تیرا گناہگار ہوں، میں تیرا مجرم ہوں، اب یا اللہ میرے جرموں کو اور میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ساتھ یہ بھی کہے یا اللہ اگر آپ ان گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر بھلا کون ان گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو پتا ہے کہ یہ جرم کیا ہے اس نے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جرم میں معاف کر سکتا ہوں اور صرف میں ہی کر سکتا ہوں. جاؤ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں کریم ذات اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہا ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کی عاجزی بیان کی اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کو بیان کیا آپ تو دعاؤں کے قبول فرمانے والے ہیں. اچھا اب ساتھ ہی اپنے اللہ سے باتیں کرے. انسان تو ہر طرح کی بات کر سکتا ہے، جو خدشات ہوں وہ سارے بھی اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے بجائے لوگوں کے سامنے رکھنے کے. آج ہمارا بڑا مسئلہ ہو گیا، ہم تمام تر خدشات اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں میرا تجارت میں نقصان نہ ہو جائے، مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ میرا بھائی یا میرے ساتھی مجھے دھوکہ نہ دے دیں، مجھے خدشہ ہے اپنے دشمن سے کہ کہیں وہ دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دے. بہت سارے خدشات ہوتے ہیں. اب نبی اپنے تمام تر خدشات کو کس سے بیان کر رہے ہیں؟ اپنے اللہ رب العزت سے. گویا یہ سکھایا جا رہا ہے تمہارا سب سے بڑا ہمدرد تمہارا بنانے والا اللہ ہے. اپنی ہر بات اپنے بنانے والے اللہ سے کر لیا کرو. اب ان کو بھی اولاد تھی نہیں جو دیگر رشتہ دار تھے، اب یہ آل یعقوب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، نبوت ان کے پاس موجود ہے، آگے اولاد نہیں ہے، اور جو رشتہ دار اعز و اقارب ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اس اہم ذمہ داری جو کہ آل یعقوب کی چلی آ رہی ہے، وراثت، دین کی وراثت اور دین کی ذمہ داری، اس کو اٹھانے میں وہ کامیاب ہو جائیں، وہ اس لائق نہیں ہیں. تو اللہ سے یہ بھی مانگا جا رہا ہے یا اللہ تو ایسے لوگوں میں قابلیت پیدا فرما دے، ایسی اولاد دے دے جس کے اندر وہ قابلیت ہو. اس کا مطلب یہ ہوا ہمیں بھی اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے یا اللہ ہمیں بھی ایسی نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو کہ ہمارے نیکی کے کاموں کو آگے بڑھا سکے، جو ہماری تجارت کو آگے بڑھا سکے، جو ہمارے مشن کو آگے بڑھا سکے، جو ہماری اخلاقی اقدار اور روایات ان کو آگے بڑھا سکے. اس میں یہ دعا مانگنے والی ہے، لہذا یہ مانگنی چاہیے. اللہ کے پیارے نبی زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، کیا کہا؟ فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، بے شک مجھے خوف ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے جانے کے بعد. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی وہ بھی بانجھ ہے.
فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو اپنے جناب سے، اپنے خزانوں سے مجھے میرا کارساز، میرا ولی عطا فرما، مجھے اولاد نصیب فرما، میرا وارث عطا فرما۔ یہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اور دیکھیں مانگنے کی چیز ہے اولاد، لیکن اولاد کے ساتھ نیک اولاد مانگی جا رہی ہے جو دین کے معاملات کو آگے بڑھا سکے۔ یہاں پر علماء ایک بات اور لکھتے ہیں، ہمیں کسی بھی معاملے میں اپنے ساتھیوں کی اور اپنی ٹیم بنانے کی ضرورت ہو تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ جو میری اس سے موجودہ ٹیم ہے، یا اللہ اس کو تو اس میں صلاحیت اور قابلیت نصیب فرما، اور اگر اس سے بہتر ٹیم اللہ تیرے خزانوں میں ہے، یا اللہ تو وہ مجھے مرحمت فرما تاکہ یہ مشن اور میرا دین کا سلسلہ آگے تک بڑھ سکے۔ اگلا جملہ دیکھیے، فرمایا یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اب یہاں پر وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھیں، یہ کس وراثت کی بات ہو رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جو انبیاء کی قوم اور جماعت ہیں، ہم نہ تو درہم کو اور نہ ہی دینار کو وراثت کے طور پہ نہیں چھوڑا کرتے۔ ہماری وراثت تو علم دین ہوا کرتا ہے اور دین کی محنت ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اولاد جو مانگ رہے ہیں، یہ مالی وراثت کے لیے نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے، نہ کوئی امیر آدمی تھے، بلکہ یہ تو لکڑی کا کام کیا کرتے تھے، بڑھائی تھے۔ لکڑی کا کام کرنے والا انسان، اپنے ہاتھوں سے کرنے والا، کتنا کمالدار ہو سکتا ہے کہ اس کو فکر ہو جائے کہ میرے پاس مال بہت جمع ہو گیا، اب میرا کوئی وارث نہیں ہے، لہذا یہ میرے رشتہ داروں اور اعزا و اقارب کو مال چلا جائے گا، یہ دل میں دکھ ہو، کتنا کمال ہو سکتا ہے۔ آج کل تو مشینی اور جدید آلات آ گئے اور کمپنیاں بننے کا رجحان ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا جس کو جو چیز ٹھیک کروانی ہے انفرادی طور پر جا کر اس کی وہ چیز ٹھیک کر دی یا اپنی کوئی چیز بنا کر فروخت کر دی۔ اب ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے کتنی بڑی صنعت شروع کر سکتا ہے، لہٰذا یہ بات تو وہم و گمان میں بھی نہیں لائی جا سکتی کہ وہ مالی وراثت کی بات کر رہے ہیں۔ ایک اس لیے کہ ان کے حالات ہی مالی وراثت کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ اعلیٰ نہیں ہیں کہ وہ مالی اعتبار سے بہت حیثیت کے مالک ہوں۔ دوسری بات، وہ حدیث مبارکہ انبیاء علیہ السلام کی وراثت مال میں تو چلا ہی نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کا تو علم اور دین ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کو دین اور علم کی فکر ہے اپنی آئندہ نسلوں کی بھی۔ اور پھر فرمایا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، یا اللہ تو اس اولاد کو ایسا بنا دیں کہ جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور میرا بھی پسندیدہ ہو۔ کتنے خوبصورت انداز سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ یہ سورہ مریم ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ اور قرینہ سکھا رہی ہے، اور ایک نبی دعا مانگ رہے ہیں، ہمیں اس کے ذریعے سے یہ سارا قرینہ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک میں ہمیں اسی طرح دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور انہی آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں ہر دعا کو قبول فرمانے کے لیے ہم سے وعدہ بھی فرما رہے ہیں اور منتظر بھی ہیں۔ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی معافی کا اعلان کر دوں۔ ہے کوئی رزق میں فراخی مانگنے والا، میں اس کے رزق میں فراخی دے دوں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعات کو، خاص طور پہ افطار کے وقت، سحر کے وقت، اللہ رب العزت اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اور دیگر وہ رکاوٹیں، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹی وی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہمارے اسپیشل پروگرام جو چل رہے ہوتے ہیں ان کی شکل میں ہو، ان سے ان اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے اگلا درس شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔